اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، مسلمانوں کی چشم کشائی کے لیے یا انہیں اپنی آخرت کے حوالے سے خبردار کرنے کے لیے اور علماء کی ناسخ و منسوخ اور آیات کو گم کرنے کے حوالے سے جو ان کے تصورات ہیں، اس کے حوالے سے ایک میں نے یہ تحریر کی ہے۔ جسے بھی یہ میری تحریر ملے اس کا حق ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں جن کی بنا پر آپ نے علماء پر ایک چارج لگایا ہے، اور آپ علماء سے بھی پوچھیں کہ آپ پر یہ ایک چارج لگایا گیا ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو سنیں مسلمانوں، تم ان لوگوں کی بات بلا تحقیق کیوں مانتے ہو جو قرآنی آیات کو منسوخ بھی کرتے ہیں اور گم بھی سمجھتے ہیں؟ کیا بنی اسرائیل کی طرح تم نے بھی علماء کو رب بنا رکھا ہے؟ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں چارج لگایا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو رب بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جس پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا جو پہلے عیسائی تھے کہ ہم نے انہیں رب تو کبھی نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر چارج لگا رہا ہے عیسائیوں کے اوپر، اہل کتاب پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کی ہر بات بلا تحقیق مان نہیں لیتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہ تو تھا۔ فرمایا یہی رب بنا لینا ہے، بلا تحقیق۔ اور بلا تحقیق کو بات ماننے کے لیے، بلا تحقیق بات ماننا جو ہے، اس کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ یہ تمہاری کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارا ذہن ہے، تمہارا دل ہے، ان سے ہم پوچھیں گے قیامت والے دن۔ تو اس لیے بلا تحقیق کسی کی بات کو ماننا یہ قابل سردنش بات ہے، کل اس کا سوال ہوگا۔ تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ہوش اور سوچ اور تدبر اور تفکر اس کو حرز جاں بنائے۔ تو ہر کی ایک اپنی قبر ہے، اپنی جواب دہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ بچ جاؤ اور بلا تحقیق علماء کی باتوں میں مت آؤ۔ مفتی محمد شفیع صاحب حنفی دیوبندی معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 228 آیت نمبر 106 سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، متقدمین حضرات کے نزدیک، متقدمین سے مراد پہلے جو علماء تھے، قرآن میں 500 آیات منسوخ سمجھی جاتی ہیں۔ حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اسی کا لازمی اثر ہے کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا تھا،
جس میں معمولی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ بھی شامل تھا۔ گویا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی اصطلاحات بنا کر کے قرآن حکیم کی آیات کو منسوخ کرنا شروع کیا تھا، اور حضرات متأخرین میں علامہ سیوطی نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا، جن میں کوئی تطبیق بغیر تعویل بعید کے نہیں ہو سکتی۔ یہ امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ احکام میں اصل بقا حکم ہے، نسخ خلاف اصل ہے۔ اس لیے جہاں آیت کے معمول بہا ہونے کی توجیہ ہو سکتی ہے، اس میں ضرورت کے لیے نسخ ماننا درست نہیں۔ لیکن اس تقلیل کا منشا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نسخ اسلام یا قرآن پر عیب تھا، جس کے ازالے کی کوشش 1400 برس تک چلتی رہی۔ آخری انکشاف حضرت شاہ ولی اللہ کا ہوا، جس میں گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں، اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے 0 تک پہنچا دے۔ ان کی کوٹیشن، ان کی تحریر مکمل۔ اب یہاں میرا یہ سوال ہے، وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بتایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آیات منسوخ کیں۔ اگر انہوں نے 500 آیات منسوخ کیں تو 5 منسوخ کرنے والوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی، وہ بدعتی ہوئے۔ اگر 5 منسوخ کی تو 500 آیات منسوخ کرنے والوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی۔ اگر کوئی نہیں منسوخ کی تو یقیناً کوئی منسوخ نہیں کی، تو دونوں گروہ بدعتی ٹھہرے۔ جب کوئی محقق ناسخ و منسوخ کو 0 تک پہنچا دے گا، ناسخ و منسوخ ختم ہو جائے گا، قرآن مجید کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں رہے گی، تو 1400 سال سے جاری ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کدھر جائے گا؟ اس پس منظر میں لکھی ہوئی تفسیروں کی کیا حقیقت ہوگی؟ یہ ساری کی ساری تفسیریں ناقص قرار دی جائیں گی۔ سوال نمبر 2، علماء نے 500 منسوخ آیات سے مسائل کا استنباط روک دیا۔ یہ جو 500 منسوخ آیات ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں لی جائے گی۔ قرآن نے سورہ محمد آیت نمبر 5 میں غلامی کے ادارے کو ختم کر دیا۔ علماء نے یہ آیت منسوخ کر کے غلامی کو جائز قرار دے دیا۔ اس لیے یہ علمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ عملی مسئلہ ہے۔ ناسخ و منسوخ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو 500 آیات منسوخ کی ہیں، اس کے لیے بھی سن لیجیے، تفسیرات احمدیہ صفحہ 41 میں لکھا ہے، کیونکہ اس بات کا ہر شخص کو معلوم ہونا ضروری ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے اور اس سے مسائل کا استنباط کرتا ہے کہ تعارض کے وقت، ڈائیکاٹمی، کجی کے وقت، ہم بعد میں نازل ہونے والی پر عمل کریں گے، پہلے نازل ہونے والی آیت کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی 500 آیات جو ہیں، انہوں نے 500 آیات کو منسوخ کیا، تو جو ناسخ ہو گئی ہیں، جو منسوخ ہو گئی ہیں، وہ ناسخ والی آیت پر عمل ہوگا، ان پر منسوخ ہونے والی آیات پر عمل ہی نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ 500 منسوخ شدہ آیات ایسی ہیں علماء کے نزدیک کہ ان سے کسی قسم کی کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بنیاد پر آپ کی تفاسیر
اس پس منظر میں آپ کی تفاسیر لکھی گئی ہیں جن میں 500 آیات جو منسوخ ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا مقصد اتار دی ہیں قرآن مجید کی آیات؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ کوئی شے بھی بلا مقصد میں نے پیدا نہیں کی، تو یہ آیات جو ہیں وہ بلا مقصد ہو گئی۔ اچھا جی، سوال نمبر 3، الناسخ والمنسوخ قتادہ بن دعامہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے ان کے علماء تھے جو 110 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی بہت پرانے لوگوں میں سے ہیں۔ صفحہ 14 میں تحریر کرتے ہیں، اور ان کی یہ جو ناسخ و منسوخ ہے یہ کتاب پرانی نہیں ہے، تازہ ترین اس کو ری پرنٹ کیا گیا ہے ایڈیشنز کر کے۔ تحریر ہے کہ زر بن حبیش سے روایت ہے، یہ صحیح لفظ ہے، زر بن جیش ہے، یہ زر بن جبیش ہے۔ روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم سورہ احزاب میں کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا 73، کیونکہ اس وقت سورہ احزاب کی 73 آیات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے یاد ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر یا اس سے بڑی تھی۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، اس کی اس وقت 73 ہیں، تو گویا کہ 213 آیات گم ہو گئی ہیں یہ علماء کے نزدیک۔ اور آج وہ کتابیں جو ہیں وہ چھاپی جا رہی ہیں اس تصور کے ساتھ۔ یہ تو میں نے ناسخ و منسوخ ان کی بات کی ہے۔ تازہ ترین تفسیرات احمدیہ ملا جیون جو ہے، جن کی فقہ کے اوپر، جن کے اصولوں کے اوپر فقہ بنائی گئی ہیں دور حاضر کی، بہت بڑے حنفی عالم دین ہیں۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ 40 کے مطابق سورہ طلاق سورہ بقرہ سے لمبی تھی۔ اس طرح چونکہ لمبی تھی، اب اس کی آیات تو ہیں 12، تو سورہ بقرہ جو ہے اس کی 274 ہیں، 286، تو گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ طلاق کی 274 آیات گم ہو گئی ہیں۔ جو قوم یا جو علماء یہ سمجھیں کہ قرآن مجید آج کے دور میں نامکمل ہے، ان کی باتوں کو جب مانیں گے تو اپنی قبر کا اور اپنی آخرت کا انتظام کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔